پہلے تو یہ بتائیے گا یہ آٹے کا کیا معاملہ ہے؟ پوری میں نے اس وقت بتا دیا کہ پاکستان شہروں میں آٹا کتنا مل رہا ہے، کراچی والے کیوں سب سے مہنگا آٹا لینے پر مجبور ہیں؟ جی بالکل یہ صورتحال ہے. اگر ہم 2.5 نمبر آٹا دیکھیں تو وہ تقریباً 1840 تھا اور 60 روپے کا 20 کلو کا تھیلا اگر آپ لگائیں تو. لیکن کراچی میں 10 کلو کا تھیلا ملتا ہے تو اس طرح 920 روپے کا 10 کلو کا تھیلا آتا ہے. اس طرح 92 روپے جو ہے وہ 30 کلو آٹا بک رہا ہے. یہ 2.5 نمبر آٹا جو عام طور پر لوگ پسند نہیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو فائن آٹا جس پہ تندور کی روٹی وغیرہ ڈبل روٹی وغیرہ بنتی ہے وہ 100 روپے کلو ہے. اس طرح یہ 2000 روپے کا 20 کلو بنتا ہے. اور چکی آٹے کی طرف آئے تو اس کے اوپر تو کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے حکومت کا، چاہے وہ مل والوں کی طرف سے ہو چکی مالکان کی طرف سے ہو. اس کے ریٹ مختلف ہیں، ہر کمپنی نے اپنے ریٹ پیکنگ کے نام پر مختلف رکھے ہوئے ہیں. کوئی 120 روپے کا دے رہا ہے، کوئی 130 کا دے رہا ہے، کوئی 140 کا دے رہا ہے. تو اس طرح دیکھا جائے تو 20 کلو کا آٹا وہ 2400 سے 2600 روپے تک کا 20 کلو بن جاتا ہے. 12 سے 1300 روپے فی 10 کلو بن جاتا ہے. تو یہ صورتحال ہے کہ جو فائن چکی کا آٹا ہے وہ مہنگا ترین آٹا ہے اس وقت کراچی میں. اور فائن آٹے کو بھی دیکھا جائے تو وہ 2000 روپے 1000 روپے کا 10 کلو بنتا ہے اور 100 روپے کلو ہے. 92 روپے کلو 2.5 نمبر آٹا ہے جو کم استعمال ہوتا ہے اور لوگ اتنا پسند نہیں کرتے ہیں. دوسری جانب دیکھا جائے تو اس سے بننے والی اشیاء جو ہیں ڈبل روٹی کی قیمتیں جب آٹا 150 روپے فی کلو تھا تب وہیں پہ ٹھہری ہوئی ہیں. برانڈیڈ کمپنیوں نے قیمت کم نہیں کی ہے، نہ ہی بیکریوں نے کیا. روٹی کی قیمت 15 سے 16 روپے کی گئی تھی، روٹی بھی 20 سے 25 روپے بک رہی ہے. تو اس طرح کنٹرول تو بالکل نہیں ہے قیمتوں پر. گندم 77 روپے فی کلو ہو چکی ہے تو اس حساب سے قیمت جو ہے وہ 100 روپے سے کم ہونی چاہیے. اور چکی کے آٹے کی قیمت 100 روپے کلو تک ہونی چاہیے اور 20 روپے فی کلو تک منافع چکی کے آٹے میں اٹھایا جا رہا ہے. یہ صورتحال ہے. شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ گندم کی قیمت بہت کم ہے. ابھی چند دنوں میں 3 سے 4 روپے بڑھے ہیں، 72 سے 77 روپے ہوئی ہے. اتنی قیمتوں کا فرق جو ہے وہ حکومت کو کنٹرول کرنا چاہیے. کیا وجہ ہے اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسپوکس پرسن ہیں پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن، ممبر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن، چودھری عامر عبداللہ صاحب. بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ بیسکلی ہم وہ ہوتا ہے نا کہ تضاد ایک نظر آتا ہے کہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں نسبتاً نرخ کم ہیں، کراچی میں نرخ زیادہ ہیں. کیا وجوہات ہیں آخر اس کی؟ کیوں مہنگا مل رہا ہے یہاں پر آٹا؟ دیکھیں آٹا جو ہے آپ پچھلے 3 سال کا موازنہ کر لیں تو کم ترین سطح پہ ریٹ ہیں اس وقت جو آٹے کے ریٹ ہیں. اچھا، کراچی میں جو ہے آپ کو 90 سے 92 روپے کلو میں آٹا اویلیبل ہے. میں سمجھتا ہوں 90 سے 91 روپے کلو اویلیبل ہوگا، جو پچھلے 3 سال میں اس کی کوئی ہسٹری نہیں ملتی آپ کو. آٹا آپ کو پتہ ہے لاسٹ ایئر ویٹ امپورٹ ہوئی تھی سپٹمبر میں، اس کے بعد سے ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ آٹے کا چل رہا ہے. اس سے پہلے آٹا تھا 150 پونے 200 روپے کے جی. پچھلے 1 سال سے اس میں ایک سکون آیا ہے، ایک ٹھہراؤ آیا ہے اور ابھی کم ترین سطح پہ ہے پچھلے 3 سال. لیکن ہم کمپیریزن کر رہے ہیں بیسکلی چودھری صاحب یہ کراچی ورس ادر سٹیز، یعنی کہ اگر کراچی میں اس نرخ میں مل رہا ہے، لیٹس اسیوم آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا مل رہا ہے، تو وہاں پر تو اس سے کم میں مل رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے بیسکلی؟ دیکھیں کراچی جو ہے وہ نان گروئنگ ایریا ہے. یہاں پہ کوئی کلٹیویشن کی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی. 400 کلومیٹر سے کم جو ہے فاصلے سے گندم آتی ہے کراچی. اس کے ایکسپینسز، اس کے ٹرانسپورٹیشن، وہ سب چیزیں پڑھ کے 2 سے 3 روپے کلو، 2 روپے کلو دوسرے شہروں سے اس کا فرق ہوتا ہے. پنجاب سے بھی ویٹ کراچی آتی ہے، سندھ سے بھی آتی ہے. ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے 2 سے 3 روپے کلو کا ڈفرینس ریٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ کراچی نان گروئنگ ایریا ہے، باہر سے گندم لانی پڑتی ہے. نان گروئنگ ایریا ہے. تو باقی جتنے بھی شہر جو ہم نے آپ کو گنائے وہاں پہ کیا باقاعدہ طور پہ گروتھ ہو رہی ہے ویٹ کی، آٹے کی؟ کیا اس سے ذرا اب ہمیں تھوڑا کلیئر کر کے بتائیں. جی بالکل. پنجاب آپ کو پتہ ہے، پنجاب جو ہے، پنجاب ہے لاہور کے قریب. آپ دیکھیں سب دیہاتی علاقے ہیں نا پنجاب میں، پورے پنجاب میں. سندھ میں بھی ایسے ہی ہے. آپ حیدرآباد سے ٹورڈز آگے جائیں تو سب دیہاتی علاقے ہیں، سب کلٹیویشن ہو رہی ہے. پنجاب بھی اسی طرح ہے. جی کراچی سندھ کا حصہ ہے. میں کراچی جو ہے 400 کلومیٹر سے گندم آتی ہے کراچی میں. اب یہ بات ایک نوٹ کیجیے، بیسکلی ڈسٹینس کم سے کم 400 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن سب چیزیں ایک میٹر کرتی ہیں. اچھا ویسے ایک بات یہ ہے کہ فلور ملز والے، یعنی کہ آپ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 90-92 روپے مل جاتا ہے آٹا دستیاب، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو تو دکان پہ جا کے چیک کرنے کی ایٹ ٹائم ضرورت نہیں پڑتی ہوگی، کم از کم آٹے کے معاملے میں. لیکن عام طور پر جب صارف جاتا ہے تو کسی بھی مال میں جائیں، کسی عام دکان پہ جائیں تو وہاں پر ریٹس نسبتاً کافی زیادہ ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟
देखिए डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं आटे में। जो आम एक आटा खाया जाता है, इलाकों में खाया जाता है, आप मॉल्स की बात ना करें, उसमें डिफरेंट पैकिंग के डिफरेंट आटे होते हैं, उसके रेट कुछ डिफरेंट होते हैं। छोड़ें, चले आम दुकान पे चले जाएं। आप 90% आवाम की अगर बात करें तो आटा जो है 90-92 रुपए किलो आपको मिल जाएगा। आप अतराफ में जाएं, कराची के, आप वाटर पंप के एरिया में जाएं, सदर में जाएं, बनारस में जाएं, इस तरह के एरिया आप चेक करें जाके। मॉल्स को आप चेक ना करें, मॉल्स में डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं। उन कंपनीज की तो बात ही नहीं कर रहा। 1 से 2% आवाम जो है। अच्छा, वैसे अब एक बात मैं आपको बताऊं कि विंडो शॉपिंग ही सही, लेकिन वहां पर लोग मॉल्स में भी जाके इसलिए पता करते हैं कि एट टाइम्स आटे के नर्ख वहां पर जो चीजें हैं उनकी निस्बत फिर भी बेहतर मिल जाते हैं कंपेयर टू द अदर शॉप्स जो कि आपकी सराउंडिंग्स में होती हैं। तो आप भी चेक कीजिएगा, वैसे फर्क इतना नहीं होता। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि आखिर डिस्क्रिपेंसी की वजह क्या है? कोई रीजन तो होगी ना, कोई सप्लाई चेन का कोई इशू है, या वो ज्यादा मुनाफाखोरी कर रहे हैं? कुछ आपको भी खबरें तो पहुंचती होंगी। नहीं, मेरे हिसाब में तो मैंने जो अर्ज किया 3 साल की कम तरीन सतह पे आटे के रेट हैं ये। आपने कभी आटे के रेट 90-92 रुपए किलो कभी सुने? मैं आपके मुंह से सुना। बेशुमार प्रोग्राम करते रहे पिछले सालों में। आप आटे के ऊपर आप इशू लेकर आए, पहले भी हम बातचीत करते रहे पिछले सालों में भी। आटा उस वक्त 150-200 रुपए किलो आटा होता था, कम तरीन सतह है। अभी 1-2 रुपए किलो ऊपर नीचे मैटर नहीं करता। तो ये बताएं अभी आगे बढ़ेगा या रुकेगा? हम तो यहाँ पे ये सोच रहे थे कि भाई पूरे मुल्क में एक तरह से यकसा कीमत है, थोड़ा बहुत ऊपर 19-20 हो जाता है, तो क्या ये आगे बढ़ेगा मजीद कराची में? देखिए आगे इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। दोबारा नवंबर शुरू होने वाला है, 3-4 महीने के बाद दोबारा सिंध की फसल आ जाएगी मार्च में। इतना ज्यादा बढ़ने का चांस इसमें नहीं है, कम है इस दफा। नेक्स्ट ईयर क्रॉप के ऊपर थोड़ी सी हमारी रिजर्वेशंस हैं, क्योंकि इस मर्तबा फूड डिपार्टमेंट ने गंदम परचेज नहीं की गवर्नमेंट से, प्रोक्योरमेंट, और मार्केट को सप्रेस किया उन्होंने। अच्छा, अगर किसी ने 3000 रुपए मन में गंदम खरीद के रखी थी तो पंजाब गवर्नमेंट ने जबरदस्ती उसको कहा कि आप 2600 रुपए मन में आप गंदम मार्केट में सेल करें। इससे किसानों का जो है मोराल बहुत डाउन हुआ है, उनको बहुत लॉसेस हुए हैं इस दफा। किसान कुछ अपना सही मूड में नहीं है कि तो गंदम की साहब एक मसला ये है, किसान बेचारों को तो अक्सर पूछा भी नहीं जाता। एट टाइम्स ये मिडिल मैन की बड़ी बात होती है कि वो फायदा उठा जाते हैं सारी सिचुएशन से। मिल वाले भी फायदा नहीं उठाते, मिडिल मैन सारा मुनाफा खींच जाते हैं। उनका कोई सद्देबाब हुआ अब तक? लेकिन इस दफा किसान को बहुत लॉसेस हुए हैं, इसको मद्देनजर रखना होगा। आप किसी किसान ग्रुप से भी आप बात करें तो आपको का सही आइडिया होगा कि आगे क्या होने वाला है। चलें, मेरा आपको चलें जी।